اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہوسٹ اینڈ دوست ڈاکٹر محمد طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے ملٹیپل حمل کی اقسام، کائنڈز آف ملٹیپل پریگنینسی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ڈاکٹر محمد طیب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، بنڈل آف تھینکس۔ ملٹیپل پریگنینسی سے مراد عورت کے رحم میں ایک سے زیادہ فٹس موجود ہو۔ اب یہ ایک سے زیادہ فٹس کی موجودگی کی نسبت سے اس کی درجہ ذیل اقسام ہیں۔ ٹوین پریگنینسی، یہ جڑواں حمل ہوتا ہے۔ اس میں حمل یوٹرس کے اندر دو فٹس کے ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیل، اس طرح کے حمل میں رحم یعنی یوٹرس کے اندر ایک ہی وقت میں 3 فٹس موجود ہوتے ہیں۔ یہ وہ حمل ہوتا ہے جس میں رحم یعنی یوٹرس کے اندر بیک وقت 4 فٹس موجود ہوتے ہیں۔ اس قسم کے حمل میں رحم یوٹرس کے اندر ایک ہی وقت میں 5 فٹس موجود ہوتے ہیں۔ مذکورہ اقسام میں سے 2 بچے والے حمل کی نارمل ڈیلیوری ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر اقسام کے حمل میں یعنی 3، 4، 5 بچوں والے حمل میں نارمل ڈیلیوری کے امکانات نہیں ہوتے، نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ ان کی ولادت عام طور پر آپریشن کے ذریعے ممکن ہوتی ہے۔ ملٹیپل پریگنینسی کی پیچیدگیاں، کمپلیکیشن آف ملٹیپل پریگنینسی۔ اگر ایک وقت میں رحم یوٹرس کے اندر ایک سے زیادہ فٹس ہوں تو یہ حالت ملٹیپل حمل کہلاتی ہے۔ اس طرح کے حمل میں دوران حمل بہت سی پیچیدگیاں مندرجہ ذیل ہوتی ہیں۔ ابورشن، بعض اوقات جب ملٹیپل پریگنینسی ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں اسقاط ہو جاتا ہے۔ اس کی عام وجہ رحم کی خرابی ہوتی ہے۔ بعض حالت میں رحم میں اسقاط نہیں ہوتی کہ وہ ایک سے زیادہ فٹس کو سنبھال سکے، تو یوں حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ ایمنیوٹک فلوئڈ کی زیادتی، اس حالت سے مراد ایمنیوٹک فلوئڈ کی مقدار میں اضافہ نارمل رفتار سے بڑھ کر اچانک تیز ہو جاتا ہے، اور یہ فلوئڈ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس سے مختلف پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس طرح کی حالت عام طور پر مونوزائگوٹ میں ہوتی ہے۔ ممبرین کا پھٹ جانا، رپچر آف ممبرین، ولادت کے حوالے سے قدرت کا ایک نظام ہے کہ ولادت کے محلے کے خاص حصے میں ممبرین پھٹ جاتی ہے اور امنیوٹک فلوئڈ بہہ جاتا ہے، لیکن ملٹیپل حمل میں بعض اوقات قبل از وقت یہ ممبرین پھٹ جاتی ہے، جس سے بہت ضرر کا خطرہ ہوتا ہے اور فٹس کے لیے خطرناک حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسا عام طور پر امنیوٹک فلوئڈ کی مقدار بہت بڑھ جانے سے ہوتا ہے۔ فٹل ایب نارملٹی، جب ایک سے زیادہ فٹس کا حمل ہوتا ہے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ فٹس کی مناسب نشو و نما نہیں ہوتی، فٹس میں کوئی جسمانی نقص رہ جاتا ہے اور وہ ایک نارمل صحت مند بیبی کی بجائے ایک اب نارمل بیبی ہوتا ہے۔ اس طرح کی حالت بہت سے مسائل کو جنم دیتی ہے۔ لیبر میں تاخیر، بعض اوقات مختلف وجوہات کی بنا پر لیبر کا مرحلہ طویل ہو سکتا ہے، جو کہ زچہ کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس کی ایک وجہ عام جسمانی کمزوری یا رحم کی ناقص کارکردگی ہو سکتی ہے۔ اس حالت میں پہلا یا دوسرا مرحلہ طویل ہو سکتا ہے، بالخصوص دوسرے مرحلے کے طویل ہونے سے زیادہ پیچیدگی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جڑواں حمل کی ایسی صورت ہوتی ہے جس میں بچوں کے جسم کا کوئی ایک یا 2 اعضاء حصہ باہر سے جڑے ہوتے ہیں۔ اگر ایسی صورت ہو تو نارمل ڈیلیوری کے امکانات 0 ہوتے ہیں اور ایپیزوٹمی کا بھی سہارا نہیں لیا جا سکتا۔ صرف آپریشن کے ذریعے ولادت ممکن ہوتی ہے، اور بعض اوقات ولادت کا ایک ماہرانہ آپریشن کے ذریعے دونوں بچوں کو الگ الگ کیا جاتا ہے۔ جکڑے ہوئے بچے، لاکڈ ٹوین، یہ حالت جڑے ہوئے بچے یعنی کنجوائنٹ ٹوین کے مختلف ہوتی ہے۔ جڑے ہوئے بچوں کے اعضاء بذریعہ آپریشن الگ کیے جا سکتے ہیں، جبکہ جکڑے ہوئے بچوں سے مراد یہ ہے کہ ان کے اعضاء آپس میں پھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس میں مختلف حالتوں میں ان کے اعضاء آپس میں پھنس سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ یہ ایک سنجیدہ قسم کی پیچیدگی ہوتی ہے جس کا حمل کا بھی صرف آپریشن ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں نارمل ڈیلیوری نہیں ہو سکتی۔ ڈیلے ان دی برتھ آف سیکنڈ ٹوین، دوسروں کی ولادت میں تاخیر، جب حمل جڑواں بچوں کا ہوتا ہے تو ان کی پیدائش ایک دوسرے کے بعد باری باری ہوتی ہے۔ جب
ایک بچہ دوسرے مرحلے میں اپنے نارمل انداز میں پیدا ہو جاتا ہے تو چند منٹ کے وقفہ ہوتا ہے اور اس کے بعد رحم کے افعال دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں اور یوٹرائن کنسٹرکشن شروع ہو جاتی ہے اور پہلے اور دوسرے کی بھی پیدائش ہو جاتی ہے۔ نارمل حالات میں پہلے بچے کے بعد 15-20 منٹ کے اندر دوسرے بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے، لیکن مختلف حالتوں میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ یہ ہونے والی تاخیر دوسرے بچے کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے آکسیجن کی فراہمی متاثر ہونے سے اس کی حالت سیریس کنڈیشن ہو سکتی ہے جو بچے کی زندگی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ اس حالت میں پلیسنٹا علیحدگی ہو سکتی ہے جو نئے مسائل کو جنم دے سکتی ہے۔ کارڈ کا پہلے باہر نکلنا، پروپلیس آف کارڈ۔ اگر دوران ولادت دوسرے مرحلے میں فٹس کے سر باہر آنے کی بجائے پہلے کارڈ آ جائے تو یہی پروپلیس آف کارڈ کہلاتی ہے اور یہ ولادت میں پیچیدگی کا باعث بنتی ہے، اور اگر حمل جڑواں ہو تو زیادہ نقصان کا باعث ہو سکتی ہے۔ قبل از ولادت پلیسنٹا کا اخراج، پریمیچور ایکسپلیشن آف دی پلیسنٹا۔ نارمل حالات اور نارمل ولادت کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے دونوں بچے باری باری خارج ہوں اور پھر پلیسنٹا کا اخراج ہو، لیکن بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا۔ ڈائی زائگوٹ میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے پلیسنٹا علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے اور مونو زائگوٹ پلیسنٹا میں ایک ہوتی ہے۔ اگر کسی خرابی کی وجہ سے دونوں بچوں کی ولادت کی تکمیل سے قبل ہی پلیسنٹا اپنی جگہ سے الگ ہو جائے تو یہ ایک خطرناک حالت ہوتی ہے اور اس میں دوسرے بچے کے لیے زندگی کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اس حالت سے دوسرے بچے کی سانس میں دقت آتی ہے اور ایسفاکسیا کی بدولت اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تشخیص نہ ہونے والا جڑواں حمل۔ ہمارے یہاں زیادہ تر آبادی دیہات میں رہتی ہے۔ شہروں میں رہنے والے کم لوگوں میں سے بھی تمام حاملہ عورتیں استقرار حمل کے بعد یہ باقاعدہ ڈاکٹر یا LHV سے رابطہ نہیں کرتی اور باقاعدہ معائنہ نہیں کرواتی، اور دیہات کی خواتین تو تقریباً کبھی بھی نہیں کرتی۔ اکثریت حمل کے آخر میں دائیا سے رابطہ کرتی ہیں اور بعض اوقات عین ولادت کے وقت انکشاف ہوتا ہے کہ حمل جڑواں ہے، اور جڑووں حمل کی قبل از وقت تیاری نہ ہونے سے پیچیدگیاں جنم لیتی ہیں اور بعض اوقات خطرناک ہو سکتی ہیں۔ بعد از ولادت جریان خون، پوسٹ پارٹم ہیمریج۔ بعض اوقات ملٹیپل حمل کی وجہ سے دوران ولادت ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ رحم مناسبت وقت پر اور مناسب حالت میں سکڑتا نہیں، جس کی وجہ سے بعض ولادت جریان خون ہوتا ہے، اور اگر اس خون کی مقدار زیادہ ہو تو زچہ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے اور بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات بعض ولادت جریان خون کی شدید حالت سے زچہ کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ بہت شکریہ ہمارا YouTube چینل دیکھنے کے لیے۔ ڈاکٹر محمد طیب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔